فرعون کے گھر تک پہنچا دیا گیا تاکہ وہ 40 سال تک اس کی وہاں پرورش ہوئی، اس کی ایجوکیشن ہوئی. اور کلام مقدس ہم پڑھتے ہیں کہ دنیا کے تمام علوم ان بچوں کو ذرا پیچھے لے جائے، ڈسٹربنس ہے، یہ سمجھائیں. تو 40 سال تک اس نے دنیا کے تمام علوم کو حاصل کیا. موسیٰ کی عمر 120 ہے. یہ 120 کے 3 حصے کر دیے جائیں. 40 سال اس نے فرعون کے محل میں رہا، تمیز و تمدن، اٹھنا بیٹھنا، اخلاقیات اور دنیا کے علوم اس نے سیکھے. پھر خدا اس کو نکال کر 40 سال تک مدیان میں لے گیا. یترو جو اس کا سسر تھا، جو مدیان تھا، جو مدیانی تھا، وہاں وہ رہا. اور 40 سال خدا نے اس کو آجزی، فروتنی اور بھیڑوں کی، بکریوں کی گلوانی کرنا سکھائی. چرواہا اس کو بنایا. اور اسے 40 سال تک، آپ خود سوچیں، آرام، سکون، اطمینان، مختلف فضائش، بڑی لشکش، جہاں سے وہ گزرتا فرعون کے لوگ اس کو کئی بار سلام کرتے. اب وہ 40 دن تک ایک چرواہا بن گیا، بھیڑوں کو چراتا، مٹی سٹا ہوتا. خدا نے اسے حلیمی سکھائی، خدا نے اس کو عاجزی سکھائی، خدا نے اس کو اس آزمائش سے 40 سال گزارا اور اسے 40 سال تک سیکھا. اور ہمارے لوگ چند سال سیکھنے کے بعد وہ عالم بنے ہوتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ بائبل اور کلام اور دنیا کا علم جو ہمارے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں. 40 سال کا علم اور 40 سال بھیڑ بکریاں. آج کسی کو کہو کہ محلے سے نکل کر آپ بھیڑ بکریاں چراؤ، کوئی اس کے لیے تیار نہیں ہوگا. اسی لیے ہمارا خداوند یسوع مسیح اچھا چرواہا ہے. اچھا چرواہا بننے کے لیے وہ آن بان شان جو اس نے 40 سال سیکھی، اس کو عاجزی، فروتنی، حلیمی، غرور اس میں سے نکالا اور اس کو عاجز اور فروتن بنایا. پھر خدا اس کو بنی اسرائیل کی رہائی کے لیے 40 سال پھر اس کو استعمال کیا اور اس مقام تک موسیٰ لے کر گیا. اور 40 سال کے بعد 120 سال کی عمر میں اس کی وفات ہوئی. اور لکھا ہے کہ اس کی قبر کا کسی کو کوئی علم نہیں. پہلا 40 سال، دوسرا 40 سال 80 اور تیسرا 40 سال 120 سال. اس لیے 40 کے یہ ان سے بہت اہمیت کے حامل. آج بھی ہمارے لوگ مردوں کی 40 ماہ کرتے ہیں. 40 کا مطلب آزمائش ہے، 40 کا مطلب امتحان ہے. جو مر گئے انہوں نے کون سی آزمائش، کون سے امتحان میں سے گزرنا ہے جو ان کا 40 ماہ کرتے ہیں. یہ دنیاوی باتیں ہیں اور یہ ابلیس نے اس طریقے سے دنیا میں اس کو رائج کیا اور لوگ اس کو رسم کہتے ہیں. لیکن یہ رسم نہیں ہے. 40 کا حصہ ایک بڑی اہمیت کا حامل. خداوند یسوع مسیح کو ہم دیکھیں 40 دن اور 40 رات وہ بیابان میں خدا کا روح اس کو لے کر پھرتا رہا اور آخر کو اس کو کیا لگی؟ بھوک لگی. لوکا رسول کی انجیل میں لکھا ہے کہ 40 دن اس نے کچھ کھایا نہیں. اور یہاں پر لکھا ہے کہ 40 دن اس نے کیا کیا؟ فاقہ کیا
اور جب یہ 40 دن پورے ہوئے تو اس کو کیا لگی؟ بھوک لگی. اور جب اس کو بھوک لگی تو ابلیس وہاں پر آ پہنچا. یہ ابلیس کے جو لفظ ہے یہ نئے عہد نامہ کے اندر صرف موجودہ پرانے عہد نامہ میں اس کا ذکر نہیں ہے. وہاں پر اس کا ذکر کس سے ہے؟ شیطان سے ہے. نئے عہد نامہ میں اس کو 33 دفعہ یہاں پر استعمال کیا گیا ہے. ابلیس جب اس کو بھوک لگی تو ابلیس آیا اور ابلیس نے آ کر آزمانے والے نے اس کو آزمایا اور اس سے کیا کہا؟ پڑھیں تیسری آیت متی رسول کی انجیل کے 4 باب اس کی تیسری آیت. آزمانے والے نے پاس آ کر اس سے کہا اگر تو خدا کا، دیکھیں لفظ کیا استعمال کر رہا ہے، اگر وہ خدا کا بیٹا ہے. ابلیس کا کام بھی شک ڈالنا ہے. اگر تو خدا کا بیٹا ہے، مان نہیں رہا اس کو. اگر تو خدا کا بیٹا ہے، پھر اس کے اندر یہ زواج ڈال رہا ہے کہ یہ کیا کہتا ہے، مانتا ہے کہ نہیں مانتا. اگر تو خدا کا بیٹا ہے اور فرما کہ یہ پتھر کیا بن جائیں؟ روٹیاں بن جائیں. اگر تو خدا کا بیٹا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کو کہوں گا اور یہ میری بات مان لے گا اور یہ میری بات کو مانے. ابلیس اپنی بات کو منوانا چاہتا ہے ہم سے. وہ کہتا ہے، بولتا ہے، وہ جھوٹا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ جیسے میں نے ہوا سے اپنی بات کو کیا کر لیا؟ منوا لیا. میں نے جھوٹ بولا، میں اس سے بھی منوا لوں گا. اس کو کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے. اس کو کیا کہا کہ تم کس کی مانند بن جاؤ گے؟ خدا کی مانند. جھوٹ بولا. یہاں پر کہتا ہے اگر تو خدا کا بیٹا ان پتھروں کو کہہ کہ روٹیاں بن جائیں، تاکہ یہ میرا حکم مانے. ادھر اس کو کہتے ہیں کہ تو کھا، کیونکہ یہ پھل کھانے کو کیا ہے؟ اچھا اور خوشنما ہے. دیکھنے کو کیا ہے؟ خوشنما اور عقل بخشے گا. یہ جھوٹ بول رہا ہے. اور اس نے دیکھا واقعی بہت خوبصورت ہے کھانے میں بھی، اور اس نے اس کو کیا کیا؟ کھایا. اس کا حکم آ. اور عورت اس کے بہکاوے میں آ گئی، لیکن یہ جانتا ہے کہ یہ خدا کا بیٹا ہے. یہ کیا کرتا ہے؟ جانتا ہے کہ یہ خدا کا بیٹا ہے. یہ جانتا ہے کہ آسمان پر یہ موجود تھا جب ابلیس کو بنایا گیا تھا، جب اسے سایہ افگن بنایا تھا، جب وہ راست تھا، جب وہ خوبصورت، اس کا لباس ہیرے جواہرات سے اس کو جڑا ہوا. وہ پرستش کرنے والا خدا کا فرشتہ تھا. اور اس میں کیا آ گیا؟ غرور اور گمان اور ناراستی. اس کو زمین پر کیا کر دیا گیا؟ پٹک دیا گیا. اس وقت بھی اس نے خداوند یسوع مسیح کو کچھ نہ سمجھا، اس کا اقرار نہ کیا. اور آج بھی وہ اگر مگر کر کے، چونکہ چنانچہ کر کے وہ کہہ رہا ہے اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو ان پتھروں کو کہہ کہ روٹیاں بن جائے. تو خداوند یسوع مسیح نے اس کو کیا جواب دیا؟ اس نے جواب میں کہا، لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا. آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا، ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے.
بات کا کیا مطلب ہے؟ ہر بات، ورڈ آف گاڈ، بات جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے. یہاں پر آپ دیکھیں کہ خدا نے ابلیس کا مقابلہ خدا کے کلام سے کیا ہے. ہم یہ روزوں کا یا 40 دن کے جب ذکر کرتے ہیں تو ہم یہ جانیں کہ یہ ہمارے امتحان ہے. ہم آزمائش میں سے گزریں گے اور ابلیس آئے گا، ہمیں ورگلائے گا، اور روزے کے بیچ میں ابلیس طرح طرح کی حرفوں کے ساتھ اس روزہ دار کو آزماتا ہے. یہ خدا ان پر ہے یا نہیں؟ اس کو میں گرا دوں تاکہ یہ گناہ کرے، لیکن یہ تو خدا کا بیٹا ہے. یہ اگر کہتا ہے لیکن وہ حقیقی طور پر وہ جانتا ہے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے. اگر اس نے میرا حکم مان لیا تو یہ اپنے امتحان اور آزمائش میں گر گیا. لیکن وہ تو خود خدا ہے، وہ خدا کا بیٹا ہے، وہ مجسم ہو کر آیا ہے، اس پر خدا کا روح ہے. یہ دیکھیں کہ خدا کا روح اسے زمانے کے لیے ابلیس کے پاس لے کر گیا ہے. خدا خود یسوع مسیح خود نہیں آیا بلکہ اس کو خدا کا روح لے کر آیا ہے تاکہ آزمانے والوں سے کیا ہو؟ آزمایا جائے، پرکھا جائے. جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہماری آزمائش ہوتی ہے. جب ہم 40 دن اس میں سے گزرتے ہیں تو اس آزمائش کے پیریڈ میں سے ہم گزر کر ہم راست باز ہو کر نکلتے ہیں. خدا نے کلام سے اس کو جواب دیا ہے. کہاں سے جواب دیا؟ استثنا کی کتاب اس کا 9 باب اس کی 3 آیت پڑھ. استثنا کی کتاب 9 باب اس کی 3 آیت سے خداوند یسوع مسیح نے جواب دیا ہے. یہ وہ آیت ہے جو کوہ سینا کے اوپر خدا نے موسیٰ سے کلام کرتے ہوئے 40 دن اور 40 رات لکھا ہے کہ اس نے نہ کچھ کھایا نہ پیا، اور وہاں پر خداوند کا کلام اس سے ہوتا ہے. پڑھیے. بس تو آج کے دن جان لے کہ خداوند تیرا خدا تیرے آگے آگے بھسم کر دینے والی آگ کی طرح. استثنا 8 باب 3 ہے. اور اس نے تجھ کو عاجز کیا. اس نے تجھ کو کیا کیا؟ عاجز کیا. روزہ رکھنے والا کیا ہوتا ہے؟ خدا کی حضوری میں عاجز اور فروختی انکساری کے ساتھ اس کی حضوری میں آتا ہے. اس نے تجھ کو کیا کیا؟ عاجز کیا. اور تجھ کو بھوکا ہونے دیا. تجھ کو بھوکا ہونے دیا. روزہ جب ہم رکھتے ہیں، جب بھوک ہوتی ہے تو خدا کی حضور میں جاتے ہیں تو روزہ علامت ہے کس کی؟ عاجزی کی. اس نے تجھے کیا ہونے دیا؟ بھوکا ہونے دیا. ہاں جی بڑے. اور وہ من جسے نہ تو نہ تیرے باپ دادا جانتے، وہ من جسے تیرا باپ دادا نہ جانتے تھے تجھ کو کھلایا تاکہ تجھ کو سکھائے کہ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہیں رہتا. یہ سکھایا خدا نے کہ انسان صرف روٹی سے جیتا نہیں رہتا بلکہ ہر بات سے، بلکہ ہر ایک بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے وہ جیتا رہتا ہے. خداوند یسوع مسیح جو خود کلام ہے، وہ کلام ہی سے جواب دیتا ہے کہ اے شیطان، انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر ایک بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے اس سے جیتا رہتا ہے. یہ استثنا 8 باب اس کی 3 آیت سے یسوع مسیح نے جواب دیا. میرے ضد و ابلیس کا مقابلہ کرنے کے لیے جہاں روزہ ہمیں عاجز رکھتا ہے، بھوکا رکھتا ہے، وہاں مجھے اور آپ کو کلام سے واقفیت بھی ہونا نہایت ضروری ہے. ابلیس کلام کو جانتا ہے
ابلیس کلام سے بات کرتا ہے اور ابلیس کو ہم کلام ہی سے جواب دیتے ہیں، اور ہمیں جواب دینا آنا چاہیے، ہمیں کلام کو جاننا چاہیے، سیکھنا چاہیے۔ میں نے تجھے کیا رکھا؟ آج اس کی اور بھوکا رکھا۔ بھوک ہمیں خدا کی نزدیکی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ بھوک روزہ ہمیں عاجز کرتا ہے۔ اگر دوسری آیت کو پڑھیں، یہاں پر 40 کا ذکر آئے گا۔ جی، ان 40 برسوں میں میں نے بتایا کہ 40 برس امتحان اور آزمائش کے تھے بنی اسرائیل کے اوپر۔ جی، ان 40 برسوں میں نہ تو تیرے تن پر کپڑے ان 40 برسوں میں نہ تو تیرے تن پر کپڑے پرانے ہوئے، اور نہ تیرے پاؤں سوجے۔ پیدل چلتے تھے۔ ہاللیلویا۔ جب ہم خدا کی حضوری میں آئے، خدا کے پاس رہے، روزہ دعا کے ساتھ زندگی اور کلام کے ساتھ زندگی بسر کریں، تو اس کی بنیادی میں 6 باب میں ہم دیکھتے ہیں، متی 6 باب میں ہم دیکھتے ہیں پہاڑی باز ہے، تم فکر نہ کرو، تم فکر کیا کھائیں گے اور کیا پہنیں گے۔ یہاں پر پہننے کے ذکر ہے کہ تمہارے کپڑے کیا نہ ہوئے، بلکہ ایک جگہ پہ لکھے نہ تمہارے کپڑے تن سے پرانے ہوئے، نہ تمہارے جوتے پھٹے، نہ تمہیں بیماری لگی۔ ہاللیلویا۔ روزہ ہمیں عاجزی سکھاتا ہے، فروتنی سکھاتا ہے، تاکہ ہم خدا کی حضوری میں رہیں۔ میں نے تمہیں بھوکا رکھا، تاکہ کیا سیکھو؟ عاجزی سیکھو۔ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا، بلکہ ہر ایک بات جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ خدا مجھے سے نے جواب دیا۔ پہلی آزمائش ابلیس کا منہ توڑ کر جواب دیا۔ ابلیس ہمارا کیا ہے؟ دشمن، اور ابلیس کا جواب ہم کلام سے منہ توڑ کر دیں۔ اگر ہم کلام کو جانتے، ہاں جی آگے پڑھیں۔ تب ابلیس اسے مقدس شہر میں لے گیا۔ پھر دوسری آزمائش ہے کہ اسے مقدس شہر میں لے گیا۔ وہ ہیکل کے کنبے پر کھڑا کر کے اس سے کہا۔ اب دیکھیں ابلیس کی چال کہ کہاں لے گیا؟ ہیکل کہ کس کے اوپر؟ کنگرے کے اوپر، ہیکل کے اوپر کو لے کر گیا، اور کیا کہتا ہے اس کو؟ جی، اگر تو خدا کا بیٹا ہے۔ پھر اسے وہی سوال کرتا ہے، اگر تو کیا؟ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تئیں نیچے گرا دے۔ وہاں کہتا ہے اگر تو خدا کا بیٹا ہے، ان پتھروں کو کیا بن جائے؟ خدا بنا سکتا ہے، اس کو پتا ہے کہ معذرت کی قدرت ہے، لیکن ابلیس کا کیوں حکم مانے؟ وہ چاہتا ہے کہ میرے حکم میں آئے، میری بات مانے، لیکن کلام سے اس کو جواب دے۔ اور یہاں بھی کہتا ہے اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تئیں نیچے گرا دے۔ اپنے تئیں اوپر سے نیچے گرا دے۔ ابلیس کی واردات یہی ہے کہ وہ یسوع مسیح کو کسی طرح سے کیا کرے؟ ہلاک کر دے۔ جب اس کی پیدائش ہوئی اس وقت بھی وہ دھن دینا تھا، پھرتا تھا، ہیرودیس کی صورت میں وہ داخل ہوتا ہے تاکہ ہیرودیس اس کو کیا کر دے؟ قتل کروا دے۔ اور اس کا دکھ کس نے اٹھایا؟ بہت ساری ماؤں نے، اور اس یہودیہ کے علاقے میں 1 سال سے لے کر 1.5 سال 2 سال کی عمر کے تمام بچوں کو قتل کرا دیا۔ سازش یہ جانے کہ ابلیس نہیں جانتا، ابلیس کے پاس علم و فہم و دانش نہیں ہے، کہ غیب علم بھی نہیں ہے ابلیس کو، یا یہ جادوگر اور ایک دوسرے تیسرے اور بہت سارے لوگ ان باپو شاپوں کے پاس جاتے ہیں، ہر سکوں والوں کے پاس جاتے ہیں، علم غیب والوں کے پاس جاتے ہیں کہ ان کے پاس علم ہوگا۔ یہ یاد رکھیں
خدا قدوس و برفاز خدا کے روح کے علاوہ کسی کے پاس علم غیب نہیں ہے. خدا کا روح ہی ہے جو ہمیں بتاتا ہے. خدا نے کیا کہا کہ میرا روح آئے گا تمہیں ساری خبریں بتائے گا اور باپ سے لے کر وہ باتیں بتائے گا جو لوگوں کو پتا نہیں ہے. تہ کی باتیں بتائے گا. کرنتھیوں میں لکھا ہے دوسرے باب میں خدا کا پاک روح تہ کی باتیں بتائے گا. اور ہم یہ یہاں سے سیکھتے ہیں کہ ابلیس جانتا نہیں. کلام سے واقف تو ہے لیکن اس کو علم نہیں ہے. وہ خداوند یسوع مسیح کو مار ڈالنا چاہتا ہے. آگے سوچے کہ ابلیس کو تو اتنا ہی علم نہیں تھا کہ عدن کے بیچ میں جو درخت ہے وہ کون سا ہے. ایسے ہی وہ تو اپنی چراغ کی یاری مکاری سے اسے گلوا دیتا ہے کہ کیا تم تمام درختوں کا پھل کھاتے ہو. اس کا کہتا نہیں ہم سب کا تو کھاتے ہیں لیکن جو باغ کے بیچ میں جو درخت ہے اس کا پھل. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ابلیس علم غیب سے واقف نہیں. وہ کیا کرے اگر تو خدا کا اگر یوز کرتا ہے تاکہ میری بات کو مان نہیں اور غرور میں آ جائے. پنجابی جی کہتے ہیں آخر کے والے ہو میں چھاڑ مار کے میرا خداوند منو کی کرے گا بجھائے گا. ایسے ہی وہ ایک بشپ نام نہاد بشپ ایسے ہی ٹپا تھا بشپ جو بنائے کرتے ہیں آج کل. اس نے کیا کیا مجھے بتانے لگا ولیم جانسن اس کا نام ہے. یہ پی جی والا نہیں یہ کوئی اور ہے کراچی میں. یہ بھی بوڑھا ہو گیا ہوگا. اس نے مجھ کو بتایا جب جوان تھا ایک مقابلہ ہو گیا غیر قوم کے ساتھ تم سچے ہو یا ہم سچے. اس نے کہا کہ سچائی کو ہم دیکھتے ہیں کہ کلام میں لکھا ہے کہ تو زہر پینے تجھ کو ضرر نہ پہنچے گا. ہاں جی صاحب غیر قوم کا جو رہنما تھا اس کو کہہ دیا مذہبی رہنما کو رکھ دے جو مقابلہ پوری دنیا کھڑی ہے. اس کو کہا ابھی وہ ڈرے اس کو پتا ہے کہ زہر کھایا تو میں کیا ہو جاؤں گا مر جاؤں گا. اور یہ جو ایمان پر مبنی ہے وہ جوش سے بھرا ہوا ہے اس نے زہر کا پیالہ نہیں دیا. تو یعنی کلام میں سکھاتا ہے کہ جذبات میں آ کر یہ کام نہ کرے. اگر خداوند یسوع سے کہتے اور میں تو خداوند کلام میں لکھا ہے کہ وہ تیرے فرشتے آئیں گے جیسے ابلیس کیا کہہ رہا ہے اس کو آگے کلام میں کیا لکھا ہے ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا. لکھا ہے کہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا اور وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں. ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے پھینک لگے. 91 زبور اس کی 13 اور 14 ہے. جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کوئی جذبات نہیں کرتا کہ یہ اقدام کرے. اور یہ بشپ ولیم جانسن نے کیا کیا زہر کا پیالہ پی لیا. اس قسم کی حرکتیں غرور گمنڈ ہاں ایمان کی بات ہے ٹھیک ہے لیکن خدا نے عقل اور فہم اور تو بھی خداوند نے اس کو سنبھالا. اس کو کیا کیا سنبھالا اور وہ مرا نہیں بچ گیا. اور جو دوسرے رہنما صاحب تھے جو دوسری قوم سے تھے جو مذہبی رہنما تھے اس نے ڈرتے ہوئے نہیں کیا. اور لوگوں نے لعنت ملامت اور خوب مارا مرا جو بھی کرنا تھا اس کو انہوں نے کیا. لیکن خداوند نے عقل اور فہم اور دانش دی ہے. اور ہم یہاں سے سیکھتے ہیں جذبات میں آ کر گھمنڈ میں آ کر غرور میں آ کر کہ ایسے کلام میں لکھا ہے
میں بچ جاؤں گا. وہ تو خود خداوند ہے. اس نے کیا کہا؟ اس نے یہی کہا کہ خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر. خداوند اپنے خدا کی آزمائش. اس نے اس بات کو یقینی طور پر بتایا میں خداوند ہوں. خداوند اپنے خدا کی آزمائش. وہ آزمائش کس کی کر رہا تھا؟ یسوع مسیح کی. اور اس نے بھی کلام سے حوالہ دیا خداوند اپنے خدا کی آزمائش. ابلیس کلام سے واقف ہے. وہ 91 زبور کا حوالہ دے رہا. پڑھیں 91 زبور میں اس کی 13 آیت کو پڑھیں. دیکھیے جس کا ریفرنس کہتا ہے میرے عزیزو مجھے اور آپ کو خدا کے کلام کی واقعیت کا ہونا ضرور ہے تاکہ ابلیس جو آزمانے والا ہمارے پاس آزمانے کے لیے آئے تو ہم خدا کے کلام سے منہ توڑ کر اس کا جواب دیں. وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے تاکہ ایسے اس نہ ہو اوپر والی ایسے پڑھ. کیونکہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیری سب راہوں میں تیری پڑھ رہی ہے تجھ پر کوئی آفت نہیں آئے گی. تجھ پر کوئی آفت نہیں آئے گی. اور کوئی وبا تیرے خیمے کے نزدیک نہ کوئی وبا تیرے خیمے کے نزدیک نہ آئے گی. کیونکہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیری سب راہوں میں تیری حفاظت کریں. تیری سب راہوں میں تیری حفاظت کرے. وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے. تجھے اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیں گے تاکہ ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے. تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے. وہاں کو وبا کی بات ہو رہی ایسے. اور یہاں پر کیا کر رہا ہے؟ آیت کو تھوڑا سا گھما کر بتا رہا ہے کہ تو اوپر سے گرے گا تو لکھا ہے وہ فرشتے آ کر تیرے کو اٹھا لیں اور ہاتھوں پر اٹھا لیں. آیت کو گھما کر بیان کر رہا ہے. ابلیس چلا کر شاہ کر. ہم نے سیکھا کہ 40 کا جو ہنسا ہے وہ آزمائش اور امتحان کا. اس طریقے سے ابلیس میری اور آپ کی بھی روزوں کے ایام میں آزمائش کرے گا. بھوک لگے گی, دل کرے گا. اور کئی لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اتنا کہ تنگ آ جاتے ہیں کہ روزے کو ختم کر دیتے. ہمارے بیچ میں یہ نہیں لکھا روزہ توڑا جانا ٹوٹتا ہے. کوئی مکروہ ہوتا ہے یا روزے کو توڑے تو گناہ ہو جائے گا. اس قسم کی کوئی باتیں ہمارے کلام میں کوئی تعلیم ہمیں نہیں ملتی کہ روزہ ٹوٹ جائے گا. کوئی شیشہ یہ کہاں سے کہ ٹوٹ جائے گا, گر کے ٹوٹ جائے گا, کیا ہو جائے گا, یا گناہ ہو جائے گا اگر آپ نے بیچ میں کچھ کھا لیا. اس قسم کی کوئی تعلیم ہمارے کلام مقدس میں نہیں ملتی. کنٹینیوٹی ملتی ہے. 40 دن کا ایک روزہ. ایلیا نے 40 دن کا کیا رکھا ہے؟ ایک روزہ رکھا. وہ بھی آزمائش میں سے گزرا. ناراض تھا خدا سے. کیسے تھے؟ کیا تھا؟ خدا سے ناراض تھا اور وہ سو گیا. حروب کی طرف روانہ ہوا اور خدا کے فرشتے نے ایک سرائی پانی کی اور جو کی کچھ ٹکیاں رکھ دی تاکہ وہ کھائے اور طاقت کھا سکے. میرے سے تو خدا ہمارا خیال کرتا ہے. اور یہاں پر خدا یسوع مسیح نے یہ جواب دیا کہ خدا نے اپنے خدا کی آزمائش نہ کر. اسے بتایا کہ میں خدا ہوں, تیرا خدا ہوں. پھر تیسری آزمائش کا ہم دیکھتے ہیں. تیسری آزمائش وہ شان و شوکت, سلطنت, بادشاہی, تخت. یہاں پر تو یہ لکھا ہے لیکن ہماری لوکا کی انجیل اس کے 4 باب میں وہاں پر لکھا ہے کہ وہ اونچی جگہ پر پہاڑ پر اس کو لے گیا. پل بھر میں تمام دنیا کے ملکوں کو دکھایا, تمام سلطنت کو دکھایا, شان و شوکت کو دکھایا
یہ سب کچھ میں تجھ کو دے دوں گا پل بھر میں۔ اس کا مطلب ہے کہ ابلیس کی بھی اپنی کوئی قدرت اور طاقت ہے کہ وہ انسان کو پل بھر میں ساری چیزیں دکھا سکتا ہے۔ دولت، ابلیس جو ہے وہ دولت بھی دیتا ہے، یہ دنیا، یہ شان شوکت، لش پش، یہ وہ، یہ کون دیتا ہے؟ خدا۔ لیکن ابلیس بھی اپنے لوگوں کو دیتا ہے۔ کن کو؟ ابلیس اپنے لوگوں کو دیتے ہیں جو ابلیس کی پیروی کرتے ہیں، جو جھوٹ بولتے ہیں، جو زناکاری کرتے ہیں، جو قتل کرتے ہیں، جو ناپاک زندگی بسر کرتے ہیں، جو خدا کی قدوسیت کا انکار کرتے ہیں، جو خدا کی الوہیت کا انکار کرتے ہیں، جو خدا ثالوث اور توحید کا انکار کرتے ہیں۔ ابلیس کے جو ساتھی ہیں، ابلیس کے جو پیروکار ہیں، ابلیس ان کو دھن، دولت، شان اور شوکت بھی دیتا ہے جو دنیاوی۔ میرے پاس 2002 میں ایک شخص آیا، وہ اپنی بیٹی میں سے بدروے نکلوانا چاہتا تھا، اور جب میں نے اسے دیکھا، عبادت ختم ہوگی، میرے پاس آیا، اس نے کہا کہ میری بیٹی میں بدروے ہیں، آپ چلیں اس کے لیے دعا کریں تاکہ خداوند اس کو آزاد کرے۔ میں نے اس کو کہا میرے پاس آ کر بیٹھ جاؤ، اور جیسے ہی بیٹھا ایک دم جھٹکا کھا کر وہ کھڑا ہو گیا۔ میں نے کیوں، کیا ہوا ہے؟ کہتا میں تو بیٹھ نہیں سکتا۔ کیوں؟ ایک دم اس کی آنکھیں باہر آ گئی۔ اس کا نام بابر تھا، اور اس میں 7 روحیں تھی، جو باری باری اس نے اپنا نام بتایا، اور خدا ان کے فضل سے اس کو چھڑکا، اس میں سے وہ نکل گئی۔ اور پھر میں نے اسے توبہ کروائی تاکہ وہ خدا ان کے پاس آئے، اور پھر ہم اس کے گھر گئے۔ اس کے گھر میں ایک دیوی تھی جو اس میں سے پکارتی تھی، اور وہ کہتی تھی کہ اکرم بھائی آپ یہاں پر آ گئے ہو، میں نے تو اس کو سونے کی دیگ دینی ہے۔ کیا دینی ہے؟ سونے کی دیگ دینی ہے۔ لالچ، سونا، دولت۔ ابلیس جو ہے دولت کی چمک دے کر انسان کو بہکاتا ہے، شان و شوکت دکھا کر انسان کو بہکاتا ہے، اور اس دیوی کو یسوع کا نام لے کر حکم دیا کہ اس میں سے نکل جائے، تو خدا نے اس کو آزاد کیا۔ وہ رہائی پا گیا، اور پورا خاندان خدا کے پاس آ گیا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں اسی دور پر خدا یسوع مسیح کے کلام سے ہم سیکھتے ہیں کہ خدا ہمیں عقل اور فہم اور دانش دیتا ہے تاکہ دنیا کی شان و شوکت سے ہم اپنے آپ کو بچا کر خدا کی دی ہوئی برکات کو حاصل کریں۔ یسوع مسیح کے سامنے کیا کہتا ہے؟ یہ سب کچھ میں تجھ کو کیا دے دوں گا؟ شان و شوکت، یہ دنیا سلطنتیں میں تجھ کو دے دوں گا، صرف ایک بار مجھ کو کیا کر؟ سیدھا کر۔ اگر تو جھک کر مجھے سیدھا کرو، اگر تو جھک کر، کیسے؟ جھک کر، سیدھا تو جھک کر ہی ہوتا ہے، لیکن ایسے بھی ہوتا ہے، وہ کرتے ہیں نیچے۔ اگر تو جھک کر مجھ کو کیا کر؟ سیدھا کر، تو یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا۔ یہ سب کچھ تجھ کو دے دوں گا۔ آج بھی بہت سارے لوگ دنیا کے اندر ابلیس کے فالوور ہیں، جادوگروں کے فالوور ہیں، بابوں کے فالوور ہیں، یا ہاتھ سکوں، یہ جو ہاتھوں کو دیکھتے ہیں لکیروں پر جو ایمان رکھتے ہیں، اس کے فالوور ہیں،
جو دنوں پر ایمان رکھتے ہیں یہ ہفتہ میرے لیے کیسا رہے گا؟ وہ ایمان رکھتے ہیں، اس میں لکھا ہوتا ہے کہ آج تجھے روپیہ پیسہ مل جائے گا۔ اگر جنگ اخبار جو ہے وہ 3 کروڑ وہ چھپتی ہے تو 3 کروڑ آدمیوں کو جو اس پر وہ جو دن ہوتے ہیں، جرمنی ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے، خوت ہوتا ہے، اسی قسم کو 12 جو نشان ہیں ان پر ایمان رکھتے ہیں، برجوں پر جو ان کا یقین رکھتے ہیں، دنوں کا یقین رکھتے ہیں، تو 3 کروڑ لوگوں کو شیطان دے گا اسی دن دولت۔ آج تیری محبوبہ کے ساتھ تیری ملاقات ہو جائے گی، 3 کروڑ محبوبیں ملیں گی، ملاقاتیں ہوں گی، وہ دن تو رو رو کے بچارے دا نام ہی نام ہے، کوئی محبوبہ انہوں ملتی نہیں، وہ یا تو بیماری میں پڑا ہوا ہے تو اخبار پڑھ پڑھ کے خالی خوش ہو رہا ہے کہ آج کا دن آپ کے ساتھ کیسا رہے گا، آپ کو دولت ملے گی، آپ کو نوکری ملے گی، عمران خان کے دور میں نوکری ملے گی، فارسی قوم پر جو ایمان رکھتے ہیں، ہاتھ کی لکیروں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، جو ایسے دنوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جو دنوں اور ان کی رسومات پر ایمان رکھتے ہیں وہ ملعون ہے، وہ لعنتی ہے، کیونکہ یہ سارے دن کس کے ہیں؟ میرے ہیں، یہ سارے دن خدا کے ہیں، یہ سارے دن خداوند کے، ہر ایک ایام خداوند کے۔ رومیو کے اندر لکھا ہوا ہے، رومیو کے خط میں، یہ سارے دن میرے۔ ہمیں سب دنوں پر ایمان رکھنا ہے کہ یہ سب دن اس کے، کوئی خصوصی دن کسی کا نہیں ہے، فلاں دن فلاں دن فلاں دن۔ تو خدا اس شان و شوکت کو جو اس کو دکھائی گئی، لیکن اس کے ساتھ شرط مشروط کی گئی کہ تو مجھے کیا کرے، جھک کر سجدہ کرے تو یہ سب کچھ میں تجھ کو دے دوں گا۔ یہ لا دینی اور بے ایمانی کا امتحان ہے، ایماندار اور بے ایمان ہونے کا امتحان ہے کہ ہم ایمان پر ہیں یا نہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے اس کو کیا کہا کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور اس کی عبادت کر۔ یہ 10 احکام میں سے ایک حکم ہے کہ خداوند اپنے خدا کو کیا کر، سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ خروج 20 باب اس کی 5ویں آیت میں سے خداوند یسوع مسیح نے یہ جواب دیا، میری عزیزو، جب ہم روزہ رکھتے ہیں ہمارے اوپر امتحانات آئیں گے، ہمارے اوپر آزمائشیں آئیں گی، تو اگر ہمارا تعلق کلام مقدس سے ہے، اگر ہم نے کلام مقدس کو اچھی طرح سے پڑھا ہوا ہے، بار بار پڑھا ہوا ہے، ان حصوں کو ہم جانتے ہیں، جب ابلیس آ کر ہم پر حملہ آور ہو، ہماری آزمائش کرے، تو پھر ہم ابلیس کا مقابلہ صرف اور صرف کس سے کریں؟ کلام سے۔ خداوند یسوع مسیح نے اس کو کہا، اے شیطان دور ہو۔ یہ تعلیم ہمیں ملتی ہے کہ جب آزمائش آتی ہے، ابلیس ہمارے سامنے اس قسم کی آزمائشیں رکھتا ہے، دولت کی اور گھمنڈ کی، شیخی کی، ہمارے سامنے یہ باتیں رکھتا ہے، یا کلام مقدس میں سے ایسی باتیں بتا بتا کر ہمیں کہتا ہے کہ اوپر سے گر جو چھلانگ لگا دو، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ یہ لوگ کیا کر لیں؟ خودکشی کر لیں، مر جائے، یسوع مر جائے۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ منادی کرتے ہوئے فریسیوں نے اسے پکڑا اور ایک اونچے پہاڑ پر
لے گیا اور تاکہ پٹک کر اس کو نیچے پھینک دے، گرا دے، یہ مر جائے، تو خداوند یسوع مسیح کا روح کی صورت میں، میں تو یہ سمجھتا ہوں اتنے بندے کو بھیڑ میں دبوچا ہوا کسی بندے کو جو اس کے ہاتھ سے نکل سکتا ہے کبھی؟ تو 40-50 بندے بھی ہو، چلو 15 لوگوں نے اس کو پکڑا ہو، مجھے پکڑا ہو، میں تو چھڑا نہیں سکتا، لیکن خدا میں قوت اور طاقت ہے۔ خدا، میں سمجھتا ہوں کہ خدا کا روح کی صورت میں ان کے ہاتھوں سے ڈسپیئر ہو گیا، نکل گیا، اور کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ اس کو مار ڈالنا چاہتا تھا۔ میرے سی تو آج بھی، ابھی پچھلے دنوں، بلکہ پرسوں ہی کی بات ہے، بلکہ اس سے قبل بھی پچھلے سال 3 ایسے کیس ہمارے چرچ میں آئے، جو ایک لڑکا تھا اور 2 لڑکیاں تھیں، جن کے اندر خودکشی کرنے والی بدروئیں ان کو مار ڈالا تھا۔ یہ یاد رکھیں کہ ابلیس انسان کو مار نہیں سکتا۔ زندگی اور موت کا مالک کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح۔ اس نے کہا زندگی اور قیامت میں ہوں۔ خداوند یسوع مسیح میں زندہ رکھنے کے لیے ہے، جو اس میں ایمان لائے ہیں، کلام مقدس لکھا ہے وہ اب تک کیا رہے گا؟ زندہ رہے گا۔ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی، کیسی زندگی؟ ہمیشہ کی زندگی پر۔ یہ 3 آزمائشیں ہم دیکھتے ہیں۔ پہلی آزمائش بھوک کے اندر، ہم برداشت کریں، کلام کو پڑھیں۔ انسان کلام ہی سے قوت اور تقویت حاصل کرتا ہے تو بھوک پیاس آپ کے اندر سے جھپٹے گی۔ دوسری جو ہم آزمائش ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسے کہاں پر لے گیا؟ ہیکل کے کنگرے پر نیچے گرا دینا چاہتا ہے، مار ڈالنا چاہتا ہے۔ ہم اس سے بچیں، کلام سے اس کو جواب دیں۔ تیسری آزمائش زر کی دوستی ہر طرح کی برائی کی جڑ ہے۔ آج لوگ زر کی دوستی، ٹھیک ہے دولت انسان کی ضرورت ہے، دولت کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتا، جیبیں خالی ہو تو انسان چل پھر نہیں سکتا۔ اگر آپ کے پاس روپیہ پیسہ نہیں تو آپ منسٹری بھی نہیں کر سکتے، آپ خدمت بھی نہیں کر سکتے، آپ چرچ بھی نہیں چلا سکتے۔ یہ ضروری ہے، پیسہ ایک انسان کی ضرورت، ہر ایک کام میں ضرورت ہے، لیکن اتنا پیسہ ہونا چاہیے جو آپ کی ضرورت کو کیا کرے؟ پورا کرے، اور اتنا محتاط نہ ہو کہ آپ گھمانے میں آ جائیں، یا لوگ آپ کو کسی بھی طور پر برگلا کر پیسے کی طرف لے جائیں اور آپ کا ایمان جاتا رہے، اس طرف آپ ہرگز نہ جائیں۔ یہ ایک بڑی بری کیا ہے؟ آزمائش ہے، اور اس آزمائش سے ہمیں اپنے آپ کو نکالنا ہے۔ اگر یہ 3 آزمائشیں آپ کی زندگی میں یا اس سے زیادہ آزمائشیں آپ کی زندگی میں ہیں، اور صرف اس کا مقابلہ آپ خدا کی زندہ کلام سے کر سکتے ہیں۔ آپ امتحان میں سے گزر رہے ہیں، آپ آزمائش میں سے گزر رہے ہیں، آپ کے سامنے بہت ساری ایسی باتیں مثالیں میں رکھ سکتا ہوں۔ اب ہم آتے ہیں کہ روزہ کب رکھنا چاہیے۔ میرے سے تو یہ 40 دن کے جو روزے ہیں، جسے کئی لوگ کہتے ہیں یہ تو فاقہ تھا، کئی تو کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے 40 دن کا ایک روزہ رکھا، تو 40 دن انہوں نے فاقہ کیا، تو 40 ہی روزے رکھے۔ کیا رکھے؟ 40 ہی روزے رکھے، لیکن 40 دن انہوں نے کھایا پیا نہیں ہے۔ 40 دن کا ایک روزہ نہیں ہوتا، 40 دن ہی ہوتے ہیں۔ تو یہ 40 دن کا یہ جو روزہ ہے، اس کی بابت جو ہے ابتدائی کلیسیا اور سینٹ جو تھی، انہوں نے متفقوں پر اس کا انعقاد کیا۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جو 2 ایماندار شخص
متفق ہو کر زمین پر جو کچھ باندھیں گے آسمان پر ان کے لیے بن جائے گا، اور جو آسمان پر کھولیں گے زمین پر ان کے لیے کھل جائے گا۔ یہ اختیار دعا کے وسیلے سے خدا نے انسان کو دیا کہ جو کام تم کرنا چاہتے ہو، جو کلام مقدس کے مطابق ہیں، اس کو رائج کرنا چاہتے ہو تو متفق ہو کر کرو۔ تو ابتدائی کلیسیا نے متفق ہو کر اس کا انکار کیا کہ 40 روزے ہونے چاہیے تاکہ کلیسیا کے اندر روزہ جو ہے وہ رائج ہو، کلیسیا کے لوگ روزہ رکھیں۔ روزہ کا مطلب کیا ہے؟ دکھ سہنا۔ روزے کا مطلب یہ ہے آزمائش پر سے گزرنا۔ روزے کا مطلب ہے گریزاری کرنا، رونا۔ روزے کا مطلب ہے خاکساری کرنا۔ روزے کا مطلب ہے آج کی فروختی کرتے ہوئے انکساری کے ساتھ، خاکساری کے ساتھ خدا کی حضوری میں پکارنا۔ روزے کا مطلب یہ ہے کہ روزہ رکھ کر جو ہے بندن جوؤں کو اور ابلیس کی زنجیروں کو توڑا جائے۔ کوئی مشکلات آئے تو دعا اور روزے کے ساتھ ہم خدا کی حضوری میں جائیں اور خدا ہماری دعا اور روزے کو سنتا ہے۔ لیکن دعا اور روزہ جو ہے انتہائی انکساری، عاجزی اور فروختی کے ساتھ خدا ان کی حضوری میں کی جائے۔ دعا تو بغیر روزے کی جا سکتی ہے، لیکن روزہ بغیر دعا کے نہیں رکھا جا سکتا۔ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم روزہ رکھیں اور دعا نہ کریں، یا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم روزہ رکھیں اور کلام مقدس کی تلاوت اور عبادت گزاری نہ کریں۔ روزہ رکھ کر کلام کا پڑھنا اور دعا کا کرنا یہ انتہائی ضروری۔ ابتدائی طور پر جو لوگ تھے، جب مشکلات آتی تھی، آندھی طوفان آتے تھے، یا کڑی دل آتا تھا، یا قومیں چڑھائی کر دیتی تھیں، یا قومیں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، جو قومیں ہیں اسیری میں چلی جاتی تھی، جب قومیں غلامی میں چلی جاتی تھی تو وہ خدا کو پکارتے تھے، خدا تو نے ہم کو چھوڑ دیا۔ وہ دعا کرتے، روزہ رکھتے، خاک پر بیٹھتے، ٹاٹ توڑتے، سر میں مٹی ڈالتے، عاجزی کرتے، فروختی کرتے، التجا اور نجات کرتے۔ یہ دانیل نے بھی کیا، وہ خاک اور راک پر اور ٹاٹ توڑ کر بیٹھ گیا۔ نہمیا نے بھی یہی کیا۔ اسی طور پر وہ اس طرح سے کرتے تھے۔ لیکن یسوع نبی یہ کہتے ہیں، کیا یہ وہ روزہ ہے کہ اپنے سر کو جھو کی طرح جھکایا جائے؟ کیا یہ وہ روزہ ہے کہ ٹال پر بیٹھ کر آپ دعا کریں؟ کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے؟ یہ وہ روزہ نہیں ہے کہ تمہاری دعائیں آج میں بالا تک پہنچے، ظلم کی زنجیریں توڑی جائیں۔ یہ وہ روزہ ہے؟ کیا یہ وہ روزہ ہے کہ تو آپس میں کیا کرے؟ جھگڑا اور رگڑا کرے؟ تو ہم پہلے روزے کو دیکھتے ہیں، یہ قضات کی کتاب ہے، اس کا 20 باب اس کی 26 آیت ہے۔ جب بنیامین قبیلہ ایک بڑی مشکل میں پڑ گیا، ایک عورت بنیامین قبیلہ نے ایک عورت کے ساتھ ریپ کیا اور اس کے خاوند نے اس کے جسم کے 12 ٹکڑے کر کے 12 قبیلوں کو بھیج دیا۔ یہ بنیامین قبیلہ نے گناہ کیا، بدکاری کی۔ جب یہ اس عورت کے حصے تمام قبائل کو پہنچے تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ ظلم کس نے کیا؟ اسرائیل میں آج تک ایسا نہیں ہوا، کیونکہ بنیامین کے وارث قسم کے لوگوں نے زناکاری اور بدکاری اس عورت کے ساتھ کی۔ انہوں نے سب نے کٹھے ہو گئے بیتل میں۔ کہاں کٹھے ہوئے؟ بیتل میں۔ بیتل میں عہد کا صندوق وہاں پر موجود تھا، فنحاس وہاں پر موجود تھا، جو خدا کے حضوری میں روز عہد کے صندوق کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ اور وہ بیتل میں آئے اور بیتل میں انہوں نے اس دن شام تک روزہ رکھا۔ کیا رکھا؟ اس دن شام تک
روزہ رکھا سوختی قربانی اور سلامتی کی قربانیاں خدا کی حضوری میں گزرانی، اور اس دن روزہ رکھ کے وہ روتے رہے، خدا کی حضوری میں روتے رہے۔ جب یہ حملہ کرنے کے لیے گئے تو بنیامینی نے 18,000 بندے مار دیے، پھر یہ روتے رہے اور خدا کی حضوری سے پوچھا کہ ہم یہ کام کریں یا ہم اپنے بھائی بنیامین سے لڑنے کے لیے جائیں یا خدا نے ان کی آواز کو سنا۔ یہ پہلا روزہ ہے، جو لفظ روزہ استعمال کیا گیا ہے یہ پہلا روزہ ہے، اور یہاں سے ہم یہ دیکھتے اس دن، کس دن؟ اس دن کب چڑھتا ہے؟ صبح کے پاؤں پھٹتے۔ یہ جو سحری ہمارے ساتھ کی کام کرتی ہے، یہ سحری کا مطلب یہ ہے سحر۔ سحر کس کو کہتے ہیں؟ جب پاؤں پھٹنے والی ہوتی ہے۔ یہ پاؤں پھٹنے سے پہلے یہ روزہ رکھتے، جس کو کہتے ہیں سحری کھاتے۔ کیا کرتے ہیں؟ یہ پاؤں پھٹنے وقت، سحر کے وقت یہ سحری کھاتے۔ تو مسیحی یا بنی اسرائیلی جو لوگ تھے وہ سحر کے وقت جو کچھ کھا پی لیتے تھے، اور شام کو یہ کیا کرتے تھے؟ روزہ کھولتے تھے۔ ہماری شام، انگریزوں کی شام فرق ہے، اسرائیلیوں کی شام فرق ہے۔ ہماری شام 4 بجے کے ٹی ٹائم کو ہم کیا کہتے ہیں؟ شام کہتے ہیں، لیکن اسرائیلیوں کے بیچ میں پہر چلتے تھے، پہلا پہر، دوسرا پہر، سہ پہر اور آخری پہر، اور پھر اٹھ پہر۔ یہ پہروں کی بات کرتے تھے، اور پاکستان میں بھی پہر ہی چلتے چلتا ہے، دوپہر، سہ پہر اور شام۔ اسرائیل کے بیچ میں شام کا آغاز کب ہوتا ہے؟ شام کا آغاز سورج غروب ہونے کو وہ کیا کہتے ہیں؟ شام کہتے ہیں۔ جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے وہ شام، اور جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو اس کو رات کہتے ہیں۔ اس طرح سے وہ امتیاز کرتے تھے جو ہے پہروں کی صورت۔ تو اس رات، اس دن انہوں نے شام تک کیا رکھا؟ روزہ رکھا، سوختی قربانیاں، سلامتی کی قربانیاں کی، اور اس طرح سے انہوں نے روزے کو کھولا اور خدا ان سے التجا کی۔ یہ پہلا۔ اسی طرح گھر میں ہم دیکھتے ہیں اپنی جان کو دکھ دینا، اپنی جان کو دکھ دینا، یہ ہے روزہ۔ لیکن جو مسیح خداوند نے 40 دن اور 40 رات جو فاقہ کیا، روزہ رکھا، وہ آزمایا گیا۔ کس نے اس کو بھیجا؟ خدا کی روح نے اس کو بھیجا۔ کئی بار میں کہیں سے سوال کرتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح کو جو ہے بیابان یا جنگل میں کون لے کے گئے؟ جلدی سے کہتا ابلیس، اس لیے کہ ان کا مطالعہ کمزور۔ اب ہم دیکھیں کہ خداوند یسوع مسیح باہری باز میں روزے کی تعلیم کیا دیتے۔ آج ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاکستان کے اندر خصوص کہ روزہ فرض ہے یا فرض نہیں ہے، یہ بحث چھڑ جاتی ہے۔ انہیں یاد نہیں۔ ہمارے مسلمان بھائی ہم سے پوچھتے ہیں تو کئی ہمارے مسیح لوگ اس بات سے کہہ کے جان چھڑاتے ہیں کہ روزہ رکھنا ہم کو فرض نہیں، لیکن یسوع مسیح کیا فرماتے ہیں؟ جب تو روزہ رکھ، نکالیں متی کے انجیل 6 باب اس کی 16ویں آیت کو پڑھیں، اور جب تم روزہ رکھو، اور جب تم کیا ہے؟ جب تم، یعنی تم کا کیا مطلب؟ آپ تم جمع نہیں ہے، کیا ہے؟ تمہیں جمع ہے، تم واحد ہے، تو واحد ہے۔ جب تم روزہ رکھو، اسے جمع کے شیعہ میں بھی آ جاتا ہے، کامن بھی آ جاتا ہے، شخصی طور پر بھی آ جاتا ہے، اور کامن بھی آ جاتا ہے۔ یہاں پر خداوند نے لوگوں سے مخاطب ہو کے کہا تم، لوگ جمع کا صیغہ لگتا ہے اس کے ساتھ،
जब तुम क्या रखो, रोजा रखो रोजा रखो, तो रियाकारों की तरह रियाकारों की तरह अपनी सूरत अपनी सूरत उदास न बनाओ। रियाकारी का रोजा, फकीर फरीसी, इनको बड़ी अच्छी खिदमत है, लेकिन बाद में रियाकारी में पड़ गए, अपने चौके बड़े बनाते, रोजा रख के मुंह ढीला कर लेते, और कहता है कि तुम आपस में क्या कहते हो, लड़ाई झगड़ा करते हो, क्या तुम उसको क्या कहते हो, रोजा कहते हो? क्या आपस में क्या करो, लड़ाई झगड़ा करो, रियाकार। ये रियाकारी का जिक्र किया है कि अपने मुंह को क्या करते हैं, बिगाड़ते, मुंह टेढ़ा करते, मुझे रोजा लगा हुआ है, मुझे ये लगा हुआ, ना तो कोई रोजा रखा जा सकता है ना लग सकता है। रोजा ये ईमान का ताल्लुक है, ये क्या है, ईमान का ताल्लुक है। ये अपने मुंह बगाड़ते हैं जब तुम रोजा रखो, तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास न बनाओ। एक तो अपने मुंह को ना बगाड़ो, दूसरा अपने मुंह को उदास ना बनाओ। जी, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। अपना मुंह बगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर, पा चुके। उनको कोई अजर नहीं मिलेगा। बल्कि जब हमारे यहाँ भी कई लोग गैर कौम के या हमारे अपने भी जाहिर है कि खरबूजे का रंग तो खरबूजे को देखकर रंग चढ़ जाता है, उनको देखकर उनकी दाद हासिल कर लेती है, उनको देखकर वो जैसे वो करते हैं वैसे कर लेते हैं। वो क्या करते हैं, वो बड़ा तमाम करते हैं, क्योंकि उनका रसूल, उनके रसूल ने उनको बताया है तमाम करना, ताकि आप अच्छी तरीके से खाओ, दस्तरखान खाली ना हो। लेकिन हमारे यहाँ उनको देखकर उन्होंने अपनी भी रस्मात बनाई हुई है, दस्तरखान में हर एक चीज रखी, पकौड़े, चाट, चटनियां किस्म किस्म की, कोल्ड ड्रिंक और क्या, शामी कबाब, पानी का नहीं आ रहा, शरबत, नींबू, लस्सी और फ्रूट को काट काट कर रखा होता है, और दस्तरखान पर इंतजार फरमा है। लेकिन हमारे यहाँ जो रोजा रखना है सादगी के साथ, कैसे, सादगी के साथ, जो कुछ घर में पक्का है उसी पर कनायत करना है, उसी में क्या करना है, कनायत करना। बल्कि हमारे बुजुर्गों ने इस असूल को राइज कर दिया कि जब कलीसिया के अंदर रोजा रखा जाए तो वो शख्स 2 वक्त के खाने का जो रकम निकलती है खानदानी तौर पर वो इकट्ठी कर, फिर गुल्ले बनाए गए तो गुल्लों में डालकर उसको जमा कर लिया जाता था, और फिर गुड फ्राइडे वाले दिन वो तमाम गुल्ला जो है वो दे दिए जाते थे। यहाँ पर इस बात की इलामत थी, आजकल तो छोड़ दिया सब कुछ, इस बात की इलामत थी कि हम 2 वक्त के खाने को बचत करें, और वो बचत खुदा की हजूरी में लाई जाए, और वो बचत जो है यतीमों में, बेवों में उस हिस्से को क्या कर दिया जाए, बांट दिया जाए। और ये कलीसिया ने, सेनेट ने इसको रोजों के साथ राइज किया था। मेरे जीजों, हमें ऐसा रोजा नहीं रखना, और ऐसा रोजा की अलामत खुदा ने बता दिया कि वो कैसा रोजा है, रियाकारी का। हालेलुया। तो फिर हमें सिखाया और बताया गया मसीह खुदावंद ने कि कैसा रोजा रखते हैं। जी आगे बढ़े। जब तू रोजा रखे, बल्कि जब तू, अब यहाँ पर 2 लफ्ज हैं, यहाँ अगर नहीं लिखा हुआ, इधर अगर नहीं लिखा हुआ, ऊपर भी लिखा जब